السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان کے اور اس کے اندر کے پورے نظام کو بنایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور ہمیشہ درود و سلام ہماری طرف سے بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کے اصحاب کو رب تعالی جل شانہ ان کے شایان شان رتبے اور مرتبے عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ہے نرم مزاجی اور انکساری۔ مشکاہ شریف حدیث نمبر 5086 اور ترمذی شریف میں مرسلن یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ تعالی جل شانہ کا بہت حکم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے تابعدار اونٹ، جدھر اس کو چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں مجمع بحار الانوار میں اس موقع پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اونٹ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2488 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ معارف الحدیث میں اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ لوگوں سے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو، اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7210 قبیلہ بنی مشاجہ کہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ بہقی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تعالی جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے۔ دراصل تواضع اور انکساری، نرم مزاجی، یہ سب حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنے اخلاق انسان میں اچھے ہوں گے اتنے ہی اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب جتنے اخلاق ہم اچھے بنائیں گے اتنے ہی اعمال ہمارے اچھے ہوتے جائیں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کو مسلم شریف حدیث نمبر 6516 میں
حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں تقرب کے اور بلند رتبوں کے مستحق ہو جائیں، اور کل یہ موقع ختم ہو گیا تو پھر جو ہم کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، اچھے اخلاق کی ان کو ترغیب دیں، بلکہ اچھے اخلاق کے لیے ان کو داعی بھی بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔